أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اولا، پہلا، بیتن گھر، وضع جو رکھا گیا، بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، بکہ مکہ ہی کا ایک نام ہے، مبارکن باعث برکت ہے، ہدن ذریعہ ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے. ترجمہ: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، بنایا گیا، وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سامان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات چل رہی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق جو ان کے شبہے تھے یہود و نصارہ کے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. پڑھی گئی اس آیت کے اندر بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پہلے نبیوں کا پیروکار ہوں، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا پیروکار ہوں، ابراہیمی ہوں. آپ کا قبلہ تو ان سے مختلف ہے. پہلے انبیاء کا قبلہ اور تھا، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تھا. پہلے سارے نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اور آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو انبیاء کے ساتھ موافقت نہ ہوئی آپ کی. تو آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پڑھی گئی اس آیت میں دیا. فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ پہلے انبیاء کا، سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ بات غلط ہے. سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا. بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے. اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ، عبادت کی جگہ اور سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے. پہلا قبلہ ہے ہی بیت اللہ. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلا ہی قبلہ بیت اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تم نے نام لیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا. وہ اسے بنانے والے بھی تھے، اس کی تعمیر کرنے والے بھی تھے، اس کی صفائی کرنے والے بھی تھے.
اس لیے یہ کہنا کہ پہلا قبلہ، ہاں اس سے پہلے قبلہ کچھ عرصہ وہ رہا ہے، لیکن اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا اور بنایا گیا یہ وہی ہے للذی ببکہ، جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ پہلا قبلہ یہ، اول بیت، پہلا گھر۔ ایک معنی تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ منقول ہے، پہلے گھر کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے بھی پہلے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ایک ایمان والا اور مومن آدمی، اسلام والا جہاں جاتا ہے اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کو بناتا ہے تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکے اور جس اللہ نے اسے بنایا اور پیدا کیا ہے اس کے حکم کو بجا لائے۔ اور یہی طریقہ باقی انبیاء کرام کا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات مکہ المکرمہ میں تھے، وہاں تو مسجد پہلے سے موجود تھی، مسجد الحرام۔ پھر جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے چند دن قباء کی بستی میں قیام کیا تو مسجد قباء بنی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ اپنے حجرات آپ نے بعد میں تعمیر کیے، اپنی رہائش کا بندوبست بعد میں کیا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے، مسجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حجرے، لیکن اللہ کا گھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پہلے بنایا ہے، کیونکہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی اور اس انسان کو بھی آباد فرما دیتے ہیں۔ ایمان والا بغیر گھر کے رہ سکتا ہے، بغیر چھت کے رہ سکتا ہے، کھلے میدان میں سو سکتا ہے، لیکن نماز کے بغیر، عبادت کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ مومن تو مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور مومن مسجد کے بغیر اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے۔ مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، ایمان والا بھی بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتا۔ مچھلی پانی میں خوش ہے، ایمان والا مسجد ہی میں خوش ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنا، اٹھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا، اس کا دل وہیں لگا ہوتا ہے۔ ایمان والا تو یہ، تو سب سے پہلا گھر ہی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیت اللہ بنایا۔ اور دوسرا معنی جو دیگر حضرات کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ نہیں، اول بیت سے مراد پہلا عبادت خانہ ہے، عبادت کی جو سب سے پہلی جگہ بنی وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ المکرمہ میں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یہ تعمیر طوفان نوح تک قائم و دائم رہی۔ پھر جب طوفان آیا
ساری زمین میں پانی ہی پانی ہو گیا، دیواریں اس کی اس وقت کمزور ہوئیں اور گر گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی پھر سے تعمیر فرمائی، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یہ تعمیر ہے، یہ کوئی پہلی نہیں تھی، یہ تعمیر جدید صرف کیا ہے، جو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تعمیر کی تھی انہوں نے دوبارہ اسی کو کر دیا۔ فرشتے آئے اور انہوں نے نشاندہی کی کہ اس جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس جگہ کی بنیادیں بنانے کے لیے جب وہاں سے ریت ہٹائی، مٹی ہٹائی، تو پہلی تعمیر کی بنیادیں نیچے سے ظاہر ہو گئی اور پھر اسی پر تعمیر کر دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھی بیت المقدس کی تعمیر کی، اللہ کا گھر انہوں نے بھی بنایا۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مسجد کی تعمیر کی، یہ تعمیر نو تھی، پہلی تعمیر نہیں تھی، اور بلکہ بعض روایات میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ مسجد الحرام سب سے پہلی مسجد ہے جو روئے زمین پر بنائی گئی۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد دوسری کون سی مسجد ہے جو اس کے بعد تعمیر کی گئی اور بنائی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ دونوں میں کتنے سال کا، Like it, share it, subscribe it. دونوں کی تعمیر ہوئی۔ اب سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہزاروں سال بعد آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اسی طریقے سے ایک عرصہ دراز گزرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو تعمیر تھی وہ پہلی تعمیر نہیں تھی، تعمیر ہو چکی تھی مسجد بیت المقدس بھی، انہوں نے نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کیا اسے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں بھی تعمیر تاریخ میں ملتی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں بھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یہ تعمیر جو ہے نا چلتی رہی، اور پھر ضرورت پڑی اسے تعمیر کرنے کی، تو عمالقہ جو ایک قبیلہ تھا، بلکہ اس سے پہلے جو جرہم تھا، قبیلہ جرہم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جن کے ہاں شادی ہوئی تھی وہ ان کے سسرال تھے، انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر جب ضرورت پڑی تو عمالقہ نے جو ہے اس کی تعمیر کی، اور پھر اگلی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے کی، بعثت نبوت سے 5 سال پہلے، کہ انہوں نے بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ البتہ انہوں نے تعمیر کے اندر چند چیزوں کا فرق کر دیا۔ اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے لوگوں سے چندہ جمع کیا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، اور کہا کہ جو صحیح حلال مال ہے وہ دینا ہے، کوئی اور نہیں دینا، اللہ کا گھر بنانا ہے ہم نے۔ اب جب وہ پیسے جمع ہوئے تو اتنے نہیں تھے کہ جتنی جگہ ہے بیت اللہ کی ساری جگہ پر کمرہ بنایا جائے، تعمیر کی جائے، پیسے کم ہو گئے۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو ساری جگہ پر دیواریں کھڑی کر دی جاتی، چھت پھر کبھی بنا دیتے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ جتنے حصے کی دیواریں اور چھت بن سکتی ہے وہ بنا دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے اسی پر ہی عمل کیا کہ کچھ حصہ تعمیر کیا اور اس پر چھت ڈال دی، اور کچھ حصہ جو ہے انہوں نے ویسے کھلا چھوڑ دیا، جس کو آج بھی کھلا ہی چھوڑا جاتا ہے اور اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔
انہوں نے تعمیر کرتے ہوئے اس وقت چھوڑ دیا اور پھر آج تک اسی طریقے سے چھوٹا ہوا ہے۔ دوسرا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی اس کے اندر 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا مشرقی جانب جس طرح آج موجود ہے، اور دوسرا اس کے بالمقابل تھا کہ اس سے باہر نکلا جائے۔ انہوں نے 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ کر دیا۔ تیسرا فرق انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے بجائے اس کے کہ وہ نیچے ہو زمین کے پاس ہو، دروازہ انہوں نے اونچا کر دیا تاکہ کوئی خود جا نہ سکے اپنی مرضی سے، ہم جس کو اجازت دیں گے وہی جائے گا۔ یہ 3 فرق کیے انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی اس تعمیر میں خود شریک ہوئے، اور حجر اسود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود نصب فرمایا، اور پھر یہ تعمیر ایسے ہی رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر جو ہے تعمیر کروں، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تعمیر کیا تھا، کہ جو حصہ چھوڑ دیا گیا ہے اس کو بھی شامل کروں، 2 دروازے بھی کر دوں اور دروازہ نیچے بھی کر دوں۔ لیکن فرمایا کہ میں اس طریقے سے نہیں کرتا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ کا گھر ہی گرا دیا انہوں نے۔ ظاہری بات ہے تعمیر دوبارہ کرنے کے لیے بیت اللہ کی دیواریں تو گرانا ہوں گی نا، تو فرمایا خام خواہ پروپیگنڈا ہوگا، اس لیے میں کرتا نہیں ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اسی طریقے سے تعمیر کروں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ ایک کام جائز ہو تو اس کو آپ کر کے ہی چھوڑیں، اگر وہ لوگوں کے درمیان تہمت کا ذریعہ بنتا ہے، بدگمانی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کام سے بھی بچنا چاہیے اس کے جائز ہونے کے باوجود بھی۔ آپ نے نئی تعمیر کی اور اسی طریقے سے اسے چھوڑ دیا۔ حضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسی طریقے سے رہا اور وہی تعمیر باقی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہن حضرت اسما تھیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مخصوص مدت کے لیے، مختصر مدت کے لیے مکہ المکرمہ کے اندر ان کی خلافت بھی قائم رہی۔ جب ان کی خلافت قائم ہوئی تو ان کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اس خواہش کا علم تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے طریقے کے مطابق دوبارہ تعمیر کروں۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خواہش کی تکمیل کے لیے بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی اور اس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بنا کا خیال کیا، ساری جگہ کو اندر کور کیا، وہی ساری چیزیں، تینوں چیزوں میں تبدیلی کر دی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد حجاج بن یوسف نے لڑائی کی اور جو ہے نا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرا دیا اس نے، اور اس کا اپنا کنٹرول ہو گیا مکہ المکرمہ میں۔ اب اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ یہ تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہو اور ان کا نام رہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کرائی ہے۔ اس نے پھر بیت اللہ کو گروایا، کہا نہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بیت اللہ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اس نے پھر توڑوا دیا اور پھر وہی ساری تبدیلیاں کر دی۔ اس کے گزرنے کے بعد پھر کچھ حکمرانوں نے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ تھا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ نے یہ جو طریقہ شروع کر دیا کہ ایک بادشاہ ہے گراتا ہے ایک طرح بنائے، اب دوسرا ہے دوسری طریقے سے بنائے، تو یہ بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ بات
مناسب نہیں ہے، لہذا اب کوئی مستقل طور پر تعمیر نہیں کر پائے گا۔ بوقت ضرورت اس کے اندر جو کچھ کرنا ہوگا وہ کیا جائے گا، 100% گرا کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، آباد کیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی مسلمانوں نے اور اہل علم نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ خواہ مخواہ یہ کیا ہے کہ ایک آیت تو گرا کے اس طرح بنائے، پھر دوسرا ہے ویسے بنا دے، تو ہر بادشاہ چاہے گا کہ میں بیت اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کراؤں تاکہ میرا نام ہو کہ میں نے بیت اللہ تعمیر کرایا ہے۔ تو اس طرح اس سلسلے کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روک دیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک وقتاً فوقتاً جزوی طور پر تو بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہتی ہے، کبھی دروازہ ٹھیک کرا دیا گیا، کبھی ایک دیوار، کبھی دوسری دیوار، کبھی کیا، مستقل طور پر کہ 100% ساری تعمیر کو ختم کیا جائے اور 100% نئے سرے سے تعمیر کی جائے، ایسا نہیں ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوتی آ رہی ہے، لیکن حجاج بن یوسف کے زمانے کے بعد مستقل طور پر اسے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی جائے، ایسا نہیں ہوا۔ اس طریقے سے یہ تعمیر ہوتا ہوا یہاں تک جو ہے نا یہ پہنچا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، تو آدم علیہ السلام اول الناس ہوئے، اور جو بیت اللہ ہے یہ اول بیت وضع للناس ہوا، اول بیت وضع للناس ہوا۔ للذی ببکہ، فرمایا کہ یہ مکہ کے اندر ہے، برکت والا اور ہدایت والا بھی ہے۔ اگلی آیات میں بھی بیت اللہ ہی کے متعلق چند چیزیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل آئندہ درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی تعظیم و عظمت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار آداب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔